جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، 15 شعبان کی رات کیے جانے والے کاموں میں سے ایک ایسا کام جس کو بڑوں نے فیشن اور بچوں نے کھیل بنا لیا ہے، حالانکہ یہ ایسا کام ہے، ایسی بدعت ہے جو مختلف طریقوں سے مختلف وجوہات کی بنا پہ منکر ہے، نقصان دہ ہے انسان کے لیے، جانی طور پہ بھی اور عملی طور پہ بھی، دنیاوی طور پہ بھی اور اخروی طور پہ بھی۔ اور وہ کام کون سا ہے؟ وہ کام ہے آتش بازی کرنا، پٹاخے چھوڑنا، دھماکے کرنا، رائفلوں کے ساتھ دوسرے مختلف مواد کی صورت میں جو ہے وہ چنگاریاں بکھیرنا۔ اسلام کے اندر یہ کام بدعت ہے، اور یہ کام منکر کیوں ہے؟ سب سے پہلے یہ فضول خرچی ہے، اور اسلام نے ہمیں فضول خرچی سے منع فرمایا، بلکہ فضول خرچ انسان کو انسانیت سے نکال کے شیطان کا بھائی قرار دے دیا۔ فرمایا جو مبذرین ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ دوسری وجہ کہ یہ کام مجوسیوں کے ساتھ، آتش پرستوں کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، اور اسلام نے ہمیں کفار کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ اور تیسرے نمبر پہ اس کام کے اندر جانی نقصان بھی ہے اور مالی نقصان بھی ہے، اور ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، ہزاروں مسالے، ہزاروں واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ ایسا کمرہ، ایسی فیکٹری، ایسا کارخانہ جس کے اندر یہ آتش گیر مواد تیار کیا جاتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے، گھر بھی تباہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے اندر کام کرنے والے ملازم اور اس کے اندر کام کرنے والے جو ہیں وہ بچے، وہ بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے ہمیں آگ کے بارے میں کیا حکم دیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 2-3 حدیثیں اگر ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائیں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے رات کو سوتے وقت 4 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام دروازہ بند کرنا ہے، دوسرا کام مشکیزے کا منہ بند کرنا ہے، وہ مشکیزہ جس کے اندر آپ کا پانی ہے اس کا منہ بند کرنا ہے، تیسرا کام برتنوں کو ڈھانپنا ہے، اور چوتھا کام آگ کو بجھانا ہے۔ فرمایا کہ جو شیطان ہے وہ نہ بند مشکیزے کو کھولتا ہے، نہ ہی بند دروازے کو کھولتا ہے، اور اسی طرح نہ ہی وہ ڈھانپے ہوئے برتن کو کھولتا ہے۔ اگر آپ کے پاس برتن ڈھانپنے کے لیے کچھ نہیں، اس کا ڈھکنا نہیں ہے، تو بسم اللہ پڑھ کے اس کے اوپر کسی لکڑی کو رکھ دیں، شیطان پھر بھی اس کے اندر نہ ہاتھ مارے گا نہ منہ مارے گا۔ اور فرمایا کہ آگ کو اس لیے بجھانا ہے کہ چوہیا اس آگ کے ذریعے آپ کے اوپر آپ کے گھر کو جلا دے گی، آپ کے گھر کو تباہ کر دے گی۔ دوسری روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رات کو جلتی آگ کو مت چھوڑا کرو، ایسا نہ کیا کرو کہ آگ آپ کے گھر میں جل رہی ہے اور آپ آرام سے سو جاؤ، جلتی آگ کو چھوڑ دو، نہیں بلکہ اس کو بجھایا کرو۔ تیسری روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک قصہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول مدینے میں ایک گھر میں آگ لگی، سارے کا سارا گھر جل گیا اور اس کے اندر اموات بھی ہو گئیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ آگ تمہاری دشمن ہے، لہذا اس کو سونے سے پہلے بجھا کے سویا کرو۔ ضرورت کے وقت لگائی گئی آگ کو بجھانا، اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، چہ جائے کہ بلا ضرورت ہم آگ جلاتے پھریں، اور پھر ایسی صورت کے اندر جلائیں کہ نہ جانے وہ کس کے گھر میں جا کے گرے گی، کس کے جو ہے وہ دکان پہ جا کے گرے گی، کس کا جانی اور مالی نقصان کرے گی۔ جب نماز کے لیے اکٹھے ہونے کا حکم ہوا تو صحابہ اکرام کو بلایا گیا، مشورہ لیا گیا کہ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے۔ بعض صحابہ اکرام نے مشورہ دیا کہ اونچی جگہ پہ آگ کو جلایا جائے، آگ کو جلایا جائے اور اس آگ کو دیکھ کے لوگ سمجھ جائیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا، فرمایا کہ یہ مجوسیوں کی علامت ہے، یہ آتش پرستوں کی علامت ہے، لہذا ہم اس عمل کے اندر ان کی مشابہت نہیں کریں گے۔ ضرورت تھی آگ جلانے کی، ضرورت تھی اس امر کو کرنے کی، لیکن کفار کی مشابہت اختیار نہ کرنے کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو چھوڑ دیا۔ غور کیجئے، غور و فکر کیجئے کہ ہم اس رات جس کو عبادت سمجھ کے وہ کام کرتے ہیں، وہ کام دراصل
ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے خلاف ہے، اللہ کبھی بھی ایسا عمل کرنے کی توفیق نہ دے جو قرآن و سنت سے ٹکرانے والا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔